الصلاة والسلام على محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأولياء أمته المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. उनकी महकने दिल के मुझे खिला दिए, उनकी महकने दिल के मुझे खिला दिए, जिस राह चल दिए मुझे बसा दिए, उनकी महकने दिल के। और मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया दिए दूर में बहा दिए, उनकी महकने दिल की। बाद सुबह सलाम रब्बुल आलमीन का करोड़ हामिद व करम, इनाम इकराम व एहसान कि जिसने अपनी तौफीक के हाथ से हम सब को मुकद्दस यौम के अंदर, मुकद्दस लम्हात के अंदर, रोए ज़मीन की सबसे मुकद्दस तरीन जगह पर عظیم عبادت یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی کا شرف ادا کیا.
لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اس رب العالمین کی ذات کے لیے کہ جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ ذات کہ جو شرق و غرب میں پھیلی ہوئی تمام تر مخلوقات کا خدا ہے۔ کائنات کی کوئی ننھی مخلوق ہو یا پھر کوئی بڑی مخلوق ہو، تمام مخلوقات کا خدا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اشرف المخلوقات کا بھی خدا ہے۔ اس رب کی شانیں بس انسانی سے باہر ہیں، حدود انسانی اور عقل انسانی اس کی شانوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی شانیں اس قدر لامحدود ہیں کہ عقل اس کے احاطہ سے اس پر قدرت حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی شان اور جن کے مقام اور جن کی حقیقت کو خالصتاً خاص طور پر صرف رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کہ جن کے لیے رب العالمین نے یہ عالم کون و مکان تخلیق فرمایا۔ درود و سلام ہو حضور کی آل اصحاب اور حضور کی ازواج پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ گزشتہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کی شان اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہم نے کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا جسم، انسان کا بدن اور جثہ انسانی، چاہے وہ بال ہی ہو کہ جسے کاٹنے سے اسے تکلیف نہ ہو، چاہے وہ انسان کا ناخن ہی کیوں نہ ہو کہ جس کے کاٹنے سے اسے تکلیف تک نہیں ہوتی، یا پھر اس کے بازو اس کی انگلیاں ہی ہوں کہ جن کے کاٹنے سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور درد کی شدت محسوس کرتا ہے۔ ہر ایک چیز دراصل حضور علیہ السلام کی صدقہ سے ہم پر رب العالمین کی نعمت ہے۔ لیکن رب العالمین نے نہ صرف یہی عالم معاشرے کا ایک دستور ہے کہ وہاں پر رب العالمین نے چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا تو وہ فصاحت اور بلاغت اور علم میں بہت زیادہ آگے ہے۔ تو ایک عربی کی اس کا مقولہ، اس کی گفتگو میری نظر سے گزری، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا کہ جس کی عمر تقریباً 56 سال تھی، 50 سال سے زائد عمر کا بزرگ تھا۔ تو انہیں کسی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ انہیں جو بیماری تھی اور جو پرابلم آ رہا تھا وہ دراصل سانس کا پرابلم تھا۔ وہ بزرگ وہاں پر چند دنوں رہے اور جس دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے لگے تو جب ان کے ہاتھ میں بل تھمایا گیا جو انہوں نے ادا کرنا تھا کہ آپ ہاسپٹل میں، ہسپتال میں کتنے دن ایڈمٹ رہے ہیں، تو یہ اخراجات ہسپتال والوں نے آپ پر کیے ہیں جو کہ آپ کو ادا کرنے ہیں۔ تو وہ شخص وہ بھی بڑا امیر کبیر تھا، لیکن جب اس نے وہ بل پکڑا تو وہ رونے لگا۔ اس کے بیٹوں نے یا اس کے رفقا سے کسی نے کہا کہ رب العالمین نے آپ کو بڑی مال و دولت عطا کی ہوئی ہے، آپ یہ چھوٹا سا بل دیکھ کر کیوں رونے لگے ہیں؟ اگر یہ پیسے زیادہ آپ سمجھتے ہیں تو ہم یہ پے کر دیں گے، لیکن آپ کو رونے کی ضرورت اور پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اس بزرگ نے، اس آدمی، اس انسان نے آگے سے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ ہسپتال والوں نے اپنا بل زیادہ بڑھایا ہے،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری عمر 56 سال ہو چکی ہے، آدھی صدی سے زیادہ 6 سال میں اس دنیا میں گزار چکا ہوں۔ تو رب العالمین نے جو 56 سال مجھے آکسیجن دی ہے، رب العالمین نے اس کا مجھ سے کوئی بھی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ تو یہاں پر میں صرف چند دنوں رہا ہوں تو یہ اپنے آکسیجن کا مجھ سے بل مانگ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں نہ صرف ہمارے اعضاء، ہمارے رفقا اور باقی ہمیں مکمل کمیونٹی رب العالمین نے عطا کی ہے، بلکہ در حقیقت ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں رب العالمین کا ہم سب پر یہ بھی بہت بڑا کرم ہے۔ بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنی حکایات میں سے ایک جگہ پر لکھا، فرمایا کہ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، ہوا اپنے ناک کے ذریعے پھیپھڑوں تک لے کے جاتے ہیں اور پھر انسان کے اندر جو گندی ہوا ہوتی ہے وہ بھی اسی ناک کے ذریعے باہر آتی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ایک سانس ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سانس ہم جو لیتے ہیں، دن میں کئی سانسیں لیتے ہیں، لیکن ایک سانس میں بھی رب العالمین کے ہم پر 2 احسان ہیں۔ وہ کس طرح کہ اگر ہم سانس کو اندر لے جائیں اور باہر نہ آ سکے تو تب بھی ہماری سانس بند ہو جائے، ہم مر سکتے ہیں، اور اگر اندر چلی جائے باہر نہ آ سکتے، یہ تو پہلا ہو گیا۔ دوسری یہ کہ ہم سانس کھینچ ہی نہ سکیں، اپنے پھیپھڑوں تک یہ ہوا آکسیجن لے کے ہی نہ جا سکیں تو تب بھی ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو رب العالمین کے 2 احسان نظر آتے ہیں۔ تو ہم ایک سانس پر اگر رب العالمین کے 2 شکر ادا کریں تو تب بھی اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ ایک سانس میں تو بندہ ایک ہی شکر ادا کر سکتا ہے، اور بلکہ ساری زندگی ایسا ہے کون جو کہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکے۔ ہم نے دنیا کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ہم نے کافی سارے معاملات، ہمارے بچپنے کی لاشعوری کی جو عمر ہوتی ہے اس میں وہ بھی آتی ہے، تو سب کچھ اگر دیکھا جائے تو انسان کو رب العالمین نے جو سانسیں عطا کی ہوئی ہیں، در حقیقت یہ بھی انسان رب العالمین کا محفوظ ہے، ان سانسوں کا شکر بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ تو رب العالمین نے حضور کی ذات کی صورت میں ہم پر بڑا احسان کیا، لیکن رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا۔ اب دیکھیں کہ اسلام کا بھی یہ پورا امتیاز ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم اس سے اس کا معاوضہ طلب نہ کریں۔ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اپنے کسی کلاس فیلو کو کوئی سبق بتا دیتا ہے، اس کی کسی کوسچن میں رہنمائی کر دیتا ہے، اسی طرح کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کر دیتا ہے، تو یہ در حقیقت ہم رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر کسی پر احسان کرو تو یہ جو احسان ہے تو اسے جتلاؤ نہ، کیونکہ اگر تم احسان کسی پر کرتے ہو تو کرتے تو انسان پر ہو، لیکن جس کی رضا تم چاہتے ہو وہ دراصل رب العالمین کی رضا ہے، اس کا اجر بھی رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ رب العالمین نے بے شمار انعامات اور احسانات اور اکرامات سے ہم سب کو نوازا، لیکن رب العالمین نے اس تاکید کے ساتھ احسان نہیں جتلایا جس تاکید کے ساتھ رب العالمین نے انعام مصطفیٰ کو جتلایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رب العالمین بے شمار جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس نے ان کا احسان اتنی تاکید کے ساتھ نہیں جتلایا، تو پھر اسی طرح اگر رب العالمین نعمت مصطفیٰ کا بھی احسان نہ جتلاتا تو انسان کو یہ شک ہو جاتا کہ شاید جس طرح باقی نعمتوں کی نظر کی رب العالمین کی نظر میں کوئی بھگت نہیں ہے، شاید مصطفیٰ کی ذات کی بھی اس طرح کوئی بھگت نہیں ہے۔ تو احسان جتا کر یہ بتا دیا کہ احسان جتلانے والے کی نظر میں، رب العالمین کی نظر میں ساری دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اکیلی مصطفیٰ کی ذات بہت معنی رکھتی ہے، اکیلی مصطفیٰ کی ذات رب العالمین کو بڑی محبوب ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات کی صورت میں رب العالمین نے ہمیں عظیم تر احسان عطا کیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کی تھی سورہ یاسین کی آیات مبارکہ کے مفہوم کے ضمن میں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا
دیا جائے گا، وہ کسی بھی چیز کا رب العالمین کی بارگاہ میں اعتراض نہیں کر پائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور رب العالمین سے اس کے دونوں ہاتھ کلام کریں گے، دونوں ہاتھ بتائیں گے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تو نے اس کو اتنی سہولیات اور تو نے اس کو اس قدر انعامات سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو تو نے دو ہاتھ اس کو نعمت کے لیے دیے تھے، اس کے نوکر بنا کے رکھے تھے، اس کے غلام کی صورت میں دیے تھے، ان ہاتھوں سے یہ حرام کام کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں ہاتھ تو دیے ہیں، یہ تمہارے لیے صرف دنیا کی حد تک نعمت ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ لیکن ذات مصطفیٰ اس قدر عظیم ہے کہ جب کل قیامت کے دن بھی احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ انسان کے اپنے جسم، اپنے اعضاء اور اپنے جسم کے تمام حصے اس کے دشمن بن جائیں گے، مصطفیٰ اس وقت بھی اپنی امت کی شفاعت میں گامزن ہوں گے۔ حضور اس وقت بھی حضور اپنی امت کی شفاعت کے لیے کوشاں اور اپنی شفاعت کے لیے کوشش فرما رہے ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات کس قدر مہربان ہے، یہ صرف دنیا ہی کی حد تک نہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ قبر میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں حضور کی ذات کام آئے گی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ قبر میں حضور کی حدیث سے بات کیا ہے کہ قبر انسان کی مشکل ترین ایک وقت ہے، مشکل ترین لمحات میں سے ایک قبر ہے، کہ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ چونکہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوا ہوتا ہے، اگر تو اس کے اعمال اچھے ہیں تو رب العالمین کی رحمت کے حساب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے چند ایک گناہ ہیں تو جب تک رب العالمین کی بارگاہ میں سوالوں کے جواب نہ دے، رب العالمین کی بارگاہ سے اسے رحمت نصیب نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کس قدر عظیم ہے کہ قبر میں بھی اپنے امتی کے پاس تشریف لے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کی مشہور تعداد ہے 1.25 لاکھ، 1,25,000 انبیاء کرام رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے کہ جنہوں نے اپنے فرائض نبوت کو سر انجام دیے اور پھر اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تو 1.25 لاکھ کے اگر 2 ٹکڑے کیے جائیں تو یہ تقریباً 60-65 تک بنتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 انبیاء کرام نے ہجرت کی ہے، 70,000 انبیاء کرام مہاجر ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہجرت ہے یہ بھی رب العالمین نے اس میں ایک عظیم حکمت رکھی ہوئی ہے کہ لوگ اگر ہجرت کریں تو رب العالمین کو دنیا میں آسودگیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو 70,000 انبیاء نے ہجرت کی ہے، 70 کی 700 کی 7,000 کی اگر بات ہوتی تو بات چل جاتی، 70,000 انبیاء کی آدھی تعداد نے ہجرت کی ہے۔ تو آپ یہ سوچ کر بڑے پریشان ہوں گے کہ انہوں نے اگر ہجرت کی ہے تو انہوں نے کسی اور ملک کی طرف ہجرت نہیں کی بلکہ انہوں نے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ 70,000 انبیاء علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو سبھی نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب ان انبیاء سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اس شہر کی طرف کیوں ہجرت فرما رہے ہیں تو آگے سے یہی جواب دیتے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ رب العالمین کا محبوب اس دنیا میں آئے گا، وہ محبوب برحق ہے، رب العالمین کا کریم محبوب بندہ ہے، رب العالمین نے ان کو بڑی عظیم شانوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو یہی مدینہ وہ شہر ہے کہ جس میں ان کا مسکن ہوگا، جس میں وہ آباد رہیں گے۔ تو ان انبیاء نے یہ نیت کرنی تھی کہ اگر ہم مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں ہی ہم اپنے فرائض نبوت کو ادا کرتے کرتے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم پردہ پا جاتے ہیں، تو یہیں پر ہماری قبر بنے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم اپنی قبر میں لیٹے ہوں، مصطفیٰ کریم تشریف لے آئیں تو مٹی اگر بکھری بھی ہوگی مصطفیٰ کے قدمین کی برکت سے رب العالمین ہمیں قبر کے اندر نواز دے گا۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ کیا کہ مدینہ میں ہم اگر دفن ہو گئے، مدینہ میں حضور علیہ السلام آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ارادی طور پر نہ صحیح لیکن ویسے ہی کبھی اتفاق حضور علیہ السلام گلی میں ٹہل رہے ہوں اور نیچے ہماری قبر ہو، تو حضور علیہ السلام کے قدموں کو رب العالمین نے اس قدر برکت عطا کی ہے کہ اگر ہماری قبر کے اوپر بھی لگ گئے تو یہ بھی ہمارے لیے تو شیاخت ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کا مقدر کس قدر عظیم ہے کہ 70,000 انبیاء نے ہجرت کی، کس کوشش میں ہجرت کی کہ ہماری قبر کے اوپر مصطفیٰ کے نالے لگ جائیں، ہماری قبر کے اوپر سے مصطفیٰ گزر جائے۔ تو امت مصطفیٰ کا اور حضور علیہ السلام کی امتی کا کس قدر عظیم مقام
حضور علیہ السلام نے کا جو رحم ہے، حضور علیہ السلام کی جو رحمت ہے، حضور علیہ السلام کا کرم صرف ہمارے لیے اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہم حضور علیہ السلام کے لوائے ہم کا جو جھنڈا ہوگا ہم اس کے سائے میں جگہ تلاش کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کے امتی بن کر دکھائیں۔ آج کے اس دور میں ہم صرف گفتار تک حضور علیہ السلام کے امتی رہ گئے ہیں، ہمارا کردار بالکل بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ہم کسی بھی زاویے سے یا کسی بھی اینگل سے کسی بھی تصویر میں ہم حضور کے امتی نظر آئے۔ حقیقت میں حضور کا امتی وہی ہے کہ جس کو دور سے دیکھنے والے کہیں کہ یہ واقعی حضور علیہ السلام کا امتی ہے۔ بلکہ ایک بات جو کہ میں نے پچھلے دنوں میں ہمارے کالمی مبلغ اسلام میں ان سے سنی، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جو اولیاء کرام یا ہمارے جو بزرگان تھے ان کی تصویر سے، ان کے کردار سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واقعی مصطفی ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ آپ امام محمد جو کہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کے حوالے سے کہتے ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی، آپ کو رب العالمین نے بہت زیادہ علم عطا کیا تھا۔ تو ہر دور میں یہ ہوتا ہے، اہل حق کا اہل باطل کے ساتھ مناظرے ہوتے آئے ہیں، چیلنجز انہوں نے قبول کیے ہیں، ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی، آپ نے یہودی کے ساتھ مناظرہ آپ کا طے ہوا، تو یہودی جب آپ سے مناظرے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مجمع لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہودی اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہوتا پہلے ہی اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے پہلے ہی جو یہودیت مذہب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو چھوڑ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب سارے یہودی اکٹھے ہو گئے تو عالم تھا بہت بڑا، اسے کہنے لگے کہ تم بھی عجیب بندہ ہے، تم تو یہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے ہیں، تو نے تو دلائل دے رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حق ہے، لیکن تو نے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اس یہودی نے آگے سے جو بات کی وہ بڑی کمال کی، اس نے کہا کہ امام محمد کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا کہ میں نے جب ان کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا ہے تو میری دل میں یہ آواز دی، میرے دل سے یہ آواز نکلی ہے کہ جب چھوٹا محمد اس قدر شان والا ہے تو بڑے محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا صحیح معنوں میں ہمیں امتی بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے صرف گفتار تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ ہمارا کردار بھی اس قدر مضبوط ہو کہ ہم واقعی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ پھر اگر تعلق کی ہزاروں طاقتیں بھی اٹھتی ہیں، فتنہ بے شمار ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مزید بھی اٹھتے ہیں، تو اگر ہماری نسبت امت حضرہ سے مضبوط ہے تو ہمیں کوئی بھی ہلا کر بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ نسبت ہی اس قدر عظیم ہے جس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ صرف محبت، ان کی جو گفتار تک محدود نہ رکھیں بلکہ کردار میں بھی اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر اور حضور کی شریعت مطالعہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔